باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 99 اور اس کا 5واں حصہ۔ فرشتوں کی بات کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں نہ ان کی کوششوں کے عزم پر غفلت کی نادانیاں حملہ ہوتی ہیں اور نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، اور جب وہ دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں اور اس کی عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کسی اور طرف لے جانے کی بجائے ان کی قلبی امید و بیم کے ان ہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ خوف کھانے کے وجوہ ختم نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں، اور نہ دنیا کے طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے وقتی کوششوں کو اپنی اس جد و جہد پر ترجیح دیں۔ نہ انہوں نے اپنے سابقہ اعمال کو کبھی بڑا سمجھا، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیشوں کو ان کے صفائے دل سے مٹا دیتی، اور نہ شیطان کے ورگلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے اور کی وجہ سے پراگندہ متفرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تتر بتر ہوئے، اور نہ پست ہمتیوں نے ان پر کبھی قبضہ کیا۔ وہ ایمان کے پابند ہیں، انہیں اس کے بندھنوں سے کجی، روگردانی، سستی یا کاہلی نے کبھی نہیں چھڑایا۔ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے دلوں میں اس کی عزت و عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے کہ جس میں زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو تہہ بالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی انتہا گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی تھی اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی تھی، اور اس طرح پھین دے رہی تھی جس طرح مستی و ہیجان کے عالم میں نر اونٹ۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اسے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ رام ہو گیا۔ کہاں تو اس کی موجیں دندنا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا، اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر مطیع ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہراؤ میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق و سربلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے باندھے کہ وہ اچھلنے کودنے کے باوجود بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا، جست خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا، اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھر تھراہٹ جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو
सांस लेने को हवा मुहैया की और इसमें बसने वालों को इनकी तमाम ضروریات کے ساتھ ٹھہرا دیا۔